جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقہ و سنہ کا ہم مطالعہ کر رہے تھے، کمپیریٹیو فقہ کا۔ تو اس میں ہم نے کتاب الطہارہ، کتاب الصوم، کتاب الحج، کتاب الزکاة، پلرز آف اسلام میں سے اس کو ہم نے ڈسکس کر لیا۔ اب لاسٹ جو ہے وہ ہمارا ارکان اسلام میں سے وہ کتاب الصلاۃ ہے، نماز کا چیپٹر۔ اور یہ ذرا بقیہ چیپٹرز کی نسبت تفصیلی بھی ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ارکان اسلام میں سب سے پہلے نماز کا تذکرہ ملتا ہے اور بہت شد و مت کے ساتھ ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ اگر ہم اسلام کو ایک درخت کے ساتھ تشبیہ دیں تو آپ وسلم فرمایا وَعُمُودُهُ الصَّلَاةُ، اس درخت کا تنا کیا ہے؟ نماز ہے۔ جس طرح تنے کے بغیر جو ہے وہ درخت کا کوئی کانسیپٹ نہیں، اسی طرح نماز کے بغیر دین کا کانسیپٹ نہیں۔ اور کہا کہ اس کی جو چوٹی ہے، جیسے ہر درخت کی چوٹی ہوتی ہے، تو وہ جہاد ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو نماز فرض کی گئی وہ معراج کی رات فرض ہوئی، اور یہ 50 نمازیں تھیں، جیسا کہ معراج کی حدیثوں میں ہمارے سامنے ہے۔ پھر یہاں تک کہ وہ کم ہوتے ہوتے 5 رہ گئی۔ وہ ایک تفصیلی واقعہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ اس کو آپ کم کروا لیں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ لکھ دیا ہے کہ پڑھیں گے یہ 5 اور ثواب ان کو 50 نمازوں کا ملے گا۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سب سے پہلے قیامت والے دن جس چیز کا محاسبہ ہوگا، جس چیز کا سوال ہوگا، وہ نماز ہے۔ تو اب بہت اہم بات ہے، مطلب اس اینگل سے لوگ سوچتے ہی نہیں ہیں۔ جن بحثوں میں لوگ پڑے ہوئی ہیں مجھے بتائیں، ٹھیک ہے، تو اپنے اپنے عقائد کی ایک فہرست بنائی ہوئی ہے۔ نماز اور جو ارکان اسلام ہے اس کی طرف کوئی توجہ ہے ہی نہیں۔ مطلب ایسی بحثوں میں پڑے ہیں کہ جن کے بارے میں شاید سوال ہی نہیں ہونا۔ اب دیکھیں یہ مشاجرات صحابہ کی جو بحثیں ہیں، ایسی اس کو ایک ڈیبیٹ پیدا کر دی ہمارے یہاں کچھ لوگوں نے کہ صحابہ کرام میں اختلاف ہوا۔ اب بھائی اللہ تعالیٰ نے آپ سے یہ سوال تو نہیں پوچھنا کہ جی ان میں سے کون حق پہ تھا اور کون غلطی کے اوپر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ سے جو سوال پوچھنا ہے اس کے لیے تم نے کیا تیاری کی ہے۔ اچھا اس کے بارے میں تو نہ لوگوں کو توجہ، ظاہری بات اس میں محنت پڑتی ہے، نماز پڑھنے کے لیے تو ہلنا جلنا پڑے گا۔ تو سوسائٹی میں جب زوال آتا ہے نا تو پھر غیر ضروری قسم کے جو سوالات ہوتے ہیں نا وہ امپورٹنس اختیار کر جاتے ہیں، اور جو اصل دین کا جوہر ہوتا ہے، ایسنس ہوتا ہے، لوگ اس کو نظر انداز کرتے ہیں۔ مطلب اب ہماری سوسائٹی میں کتنے لوگ نماز پڑھ رہے ہوں گے ٹھیک ہے، اچھا وہ بحثیں کرنے والے بہت ہیں، 4 گھنٹے بٹھا لیں آپ ان کو، بحثیں کرنے والے بہت ہیں مسئلے مسائل پہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ اگر اس کی نماز درست نکل آئی تو اس کے تمام اعمال درست نکل آئیں گے، اور اگر نماز خراب نکلی تو سب کچھ خراب نکلے گا۔ تو سب سے پہلے سوال ہی نماز کا ہونا ہے۔ نماز کے اوپر اگر کوئی سوسائٹی کھڑی ہو گئی ہے تو چلو یار اب اس کے بعد یہ بات بھی کر لو۔ ویسے صحیح نماز سے کیا مراد؟ جی جس کی نماز صحیح ہو، صحیح نکلنے سے مراد یہ ہے کہ اس نے نمازیں ساری پڑھی ہیں اور اچھے سے پڑھی ہیں، اہتمام سے پڑھی ہیں۔ یہ چیزیں آگے آ رہی ہیں۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اسلام کے جو احکامات ہیں نا وہ آہستہ آہستہ ختم ہوں گے۔ اسلام ایک دم سے یکبارگی سوسائٹی سے نہیں ختم ہوگا، آہستہ آہستہ۔ اور سب سے پہلے اسلام کا جو حکم ختم ہوگا، جو تمہیں لگے گا کہ یار یہ تو نظر ہی نہیں آ رہا، تو وہ کیا ہے؟ وہ حکومت ہے۔ حکومت سے متعلق جو احکامات ہیں، حکمرانوں سے متعلق جو احکامات ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو ایک پورا نظام ہے، ایک پولیٹیکل سسٹم ہے، وہ سارا ایک ایک کر کے، ہاں جیسے ایک ایک کڑی جو ہے وہ ٹوٹتی ہے نا، تو اسی طرح اسلام کا ایک ایک حکم جو ہے وہ غائب ہوگا سوسائٹی سے، معاشرے میں سے، مسلمانوں کی پریکٹس میں سے۔ تو سب سے پہلے جو چیز غائب ہوگی وہ کیا ہوگا؟ وہ نظام ہے، نظام حکومت، اس میں کرپشن آئے گی۔ اس کے بعد سب سے آخر میں جو چیز غائب ہوگی وہ نماز ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ اسلام کا سب سے چوٹی جو ہے وہ نظام، آخر میں نماز، یعنی کہ جو پھر نماز بھی چلی گئی تو پھر تو کچھ بھی نہیں نہ رہ گیا۔ دائرے سے باہر نکل رہا ہے، ہاں وہ آگے بات آ رہی ہے، دائرے سے باہر ہے کہ دائرے کے اندر ہے۔ نکل ہی آ رہی دائرے کڑی یہی ہے۔
قرآن مجید میں بھی بہت زیادہ اس کی اہمیت کو بیان کیا گیا نماز کی، کہ نماز کیا کرتی ہے؟ بے حیائی سے اور منکر سے روکتی ہے۔ نماز پڑھنے سے انسان بے حیائی کے کاموں سے رک جاتا ہے اور منکرات سے بھی، یعنی برائی سے بچ جاتا ہے۔ نمازی آدمی برائی سے بچ جاتا ہے، بشرطے کہ نماز صحیح پڑھے۔ بعض اوقات یہ بھی ہے کہ نماز بھی پڑھا ہے، دنیا جہاں کی برائی بھی کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز صحیح سے نہیں پڑھا، خشوع و خضوع والی نماز نہیں ہے۔ اس کا نتیجہ بھی یہ نکلے گا یہاں پہ اس کی نماز چھوڑ دے گی یا برائی چھوڑ ہاں دے گی۔ صحیح، احسان والی نماز نہیں ہے۔ نماز جو ہے نا وہ ایک رسم بن جاتی ہے، پھر برائی کے ساتھ چلتی رہتی ہے، لیکن اگر احسان والی نماز ہو تو وہ لازماً برائی کو چھڑوا دیتی ہے۔ ہاں، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِی، یہ بھی کہا گیا کہ نماز میری یاد کے لیے، اللہ کی یاد کے لیے، یعنی اللہ کو یاد کرنے کا ایک ٹول ہے ہمارے پاس۔ بعض اہل علم نے یہ بھی کہا نا کہ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ سے باتیں کرے تو نماز کی نیت کر لے، اور جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس سے باتیں کرے تو وہ قرآن کھول لے۔ ٹھیک ہے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، یہ تو فریض قرآن میں کئی مقامات پہ ہے، نماز قائم کرو۔ ٹھیک ہے، اور اقامت الصلاۃ سے کیا مراد ہے؟ نماز کا پورا نظام، جماعت کے ساتھ پڑھنا، خشوع خضوع کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ، وقت پہ پڑھنا، اس کے ارکان، اس کی سنن کا لحاظ کر کے پڑھنا۔ یہ ان صلاۃ تنہی عن الفحشاء، نماز قائم کرو، وذکر اللہ اکبر، اور اللہ کا ذکر بڑی چیز ہے۔ ذکر کے اندر نماز ہے، اللہ کی یاد، مطلب نماز ایک بہت بہت بڑی چیز ہے نا، اس کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ نماز میں ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں نا، ہاں، کچھ لوگ نماز کو حقیر سمجھتے ہیں نا، چھوٹا سمجھتے ہیں، تو اس طرف توجہ دلائی گئی، وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر۔ اللہ کا ذکر چھوٹی بات تو نہیں، اللہ کو یاد کرنا، اللہ کو یاد رکھنا بہت بڑی بات ہے۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز کے ذریعے مدد طلب کرو اور صبر کے ذریعے، یعنی جب بھی تمہیں کوئی مشکل پیش آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی معمول تھا کہ 2 رکعت کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے دنیا میں جب بھی کوئی مشکل پیش آتی تھی۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں، قربانی کریں۔ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي، میری نماز، میری قربانی، جینا مرنا سب اللہ کے لیے۔ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ، مومن کامیاب ہیں جو اپنی نمازوں میں خشوع خضوع سے کام لیتے ہیں اور جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، نمازوں کی حفاظت کرو، خاص طور پہ جو ہے وہ درمیانی نماز کی۔ تو طرح طرح سے نماز کے بارے میں، یعنی آپ یوں کہ ایک مرتبہ نہیں، سینکڑوں اعتبار سے، 20 طرح سے نماز کے بارے میں حکم دیا کہ نماز یوں نہیں تو یوں سمجھ جاؤ، یوں نہیں تو یوں سمجھ لو۔ ٹھیک، اور یہاں تک کہ اس کو جنگ کی حالت میں بھی معاف نہیں کیا۔ کیا کہا کہ جب دشمن کا خوف ہو تو کیا کرو؟ نماز میں قصر کر لو۔ ٹھیک ہے، 4 کی جگہ 2 رکعت پڑھ لو، جو 4 فرض ہیں 2 رکعت پڑھ لو، لیکن پڑھنی ہے، پڑھنی، بھلے سواری پہ پڑھ لو، بھلے چلتے چلتے پڑھ لو، پڑھنی ضرور ہے۔ اتنی اہمیت ہمارے یہاں مطلب ایسی چھوڑنا نماز کوئی مطلب میں نہیں رکھتا۔ ہاں ایسے ہی، اسکول گوئنگ، کالج گوئنگ جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کو ظہر کی نماز اسکول میں چلی جائے گی۔ بس وہ یہی ہے نا کہ جب آپ کے علماء نے یا آپ کے خاص طور پہ ہمارے یہاں یہ جو طبقہ ہے، اسکالرز انہیں کہہ لیں، جب انہوں نے فوکس ہی نان ایشوز کو کر لیا، ٹھیک ہے، نان ایشوز کو جب فوکس کر لیں گے تو اب لوگ نان ایشوز پہ بحث کریں گے۔ جب ہر دوسرا خطبہ نماز پہ دیں گے تو پھر کوئی اہمیت نماز کی پیدا ہوگی نا۔ تو اب یہ ہے کہ محرم بنا لیا، ربیع الاول بنا لیا، تو اسے لگتا ہے کہ جی بس میری تو جنت پکی ہے، ہاں، نماز پڑھی نہ پڑھی۔ اب جیسے قرآن میں اس کے اوپر بہت وعید بھی آئی ہے، نماز نہ پڑھنے پہ وعید ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا تذکرہ کرنے کے بعد کہا کہ اس کے بعد، یعنی انبیاء کے جانے کے بعد کچھ ناخلف قسم کے لوگ آ گئے، بیکار، جو انبیاء کے وارث بنے۔ انبیاء کے ورثاء کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات، کہ جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا اور خواہشات کے پیچھے پڑے، یعنی خواہشات کی وجہ سے، ڈیزائرز کی وجہ سے بندہ نماز کو ضائع کرتا ہے تو وہ جہنم میں داخل ہوں گے۔ اسی طرح ان نمازیوں کے لیے بربادی ہے کہ جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں لیکن اس سے غافل ہیں، وقت پہ نہیں پڑھ رہے۔ جو نہیں پڑھ رہا تو وہ تو پتہ نہیں کہاں پہنچا ہوا ہے۔ پھر دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہ اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے، اللہ مجھے نماز کا پابند بنا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، نماز کا پابند بنا، اور میری اولاد کو بھی، اولاد کے لیے بھی دعا کرتا رہے کہ اللہ ان کو بھی نماز کا پابند۔ نماز کے بغیر کانسیپٹ نہیں ہے نا کوئی، دینداری کا یا اسلام کا کوئی تصور نہیں۔
چلیے تو نماز کی اہمیت کے حوالے سے کہ قرآن نے کس طرح سے نماز کی اہمیت کو اجاگر کیا، رسول اللہ علیہ وسلم نے کیسے اجاگر کیا، نماز کے بارے میں کیسے کیسے حکم دیا، نماز نہ پڑھنے پہ کیسے کیسے وعید آئی ہے۔ اب جو نماز چھوڑ دیتا ہے اس کا حکم کیا ہے؟ تھوڑا جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بین الرجل و بین الکفر ترک الصلاۃ، آدمی اور کفر کے درمیان فرق کیا ہے؟ نماز کو چھوڑ دینا، یعنی کفر کے درجے تک کا گناہ ہے نماز کو چھوڑنا۔ ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہمارے اور ان کے درمیان جو عہد ہے وہ کیا ہے؟ وہ نماز ہے۔ جس نے نماز کو چھوڑ دیا فمن ترک فقد کفر، اس نے کفر کیا۔ ٹھیک ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص سے ہے کہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس نے نمازوں کی حفاظت کی، یعنی 5 نمازوں کی، تو قیامت والے دن وہ 5 نمازیں اس کے لیے نور ہوں گی، روشنی بھی ہوں گی، جیسے پل صراط سے گزرنے کے لیے روشنی چاہیے، اور اس کے لیے دلیل بھی بنے گی۔ ٹھیک ہے۔ اور قیامت والے دن نجات کا ذریعہ بھی بنے گی۔ اور جس نے 5 نمازوں کی حفاظت نہیں کی تو نہ تو اس کے لیے قیامت والے دن کوئی نور ہوگا، نہ اس کے پاس کوئی دلیل ہوگی، نہ اس کے پاس کوئی نجات، یعنی جہنم سے نجات کا کوئی سبب ہوگا، کوئی ریزن ہوگی۔ اور اس کا حشر قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ اب انہوں نے تشریح میں لکھا ہے کہ یہ کیوں کہا گیا قارون کے ساتھ اس کا حشر ہوگا، تو ابن قیم کہتے ہیں کہ اگر تو مال و دولت کی وجہ سے اس نے نماز کو چھوڑا تو اس کا حشر قارون کے ساتھ ہوگا، اور اگر اپنی سلطنت اور اپنے عہدے کی وجہ سے چھوڑا تو پھر فرعون کے ساتھ ہوگا، اور اگر اپنی وزارت کی وجہ سے تو پھر حامان کے ساتھ ہوگا، اور اپنی تجارت کی وجہ سے تو پھر ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ صحابہ کرام جو ہے وہ کسی بھی گناہ کو کفر نہیں سمجھتے تھے سوائے نماز کے، یعنی نماز کو ترک کر دینا اس کو وہ کفر سمجھتے تھے، اس کے علاوہ کسی گناہ کو وہ کفر نہیں سمجھتے۔ آج بھی یہی سمجھنا چاہیے، آج بھی آ رہے ہیں۔ ابن حزم علیہ رحمہ سے ہے کہ حضرت عمر، عبد الرحمن بن عوف، معاذ بن جبل، حضرت ابو ہریرہ اور صحابہ کی ایک اور جماعت سے یہ بات مروی ہے، یعنی صحابہ کرام سے یہ فتویٰ ہمیں ملتا ہے، صحابہ کی ایک جماعت سے، کہ جس نے ایک بھی فرض نماز چھوڑ دی تو وہ دین اسلام سے نکل جاتا ہے، دوبارہ کلمہ پڑھے۔ ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ بھی بعض صحابہ سے حضرت عمر بن خطاب، عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عباس، جابر بن عبداللہ، ابو دردہ، ایسے جو ہے وہ فتاویٰ ملتے ہیں، یعنی صحابہ میں یہ فتویٰ موجود ہے کہ نماز ترک کرنے والا دین اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ یہی فتویٰ بعد میں امام احمد بن حنبل نے لے لیا۔ ٹھیک ہے، ائمہ میں سے امام احمد بن حنبل کے یہی فتویٰ ہے کہ بے نمازی جو ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ کافر ہے۔ آج بھی سعودی علماء جو فتویٰ دیتے ہیں تو ان میں سے ایک بڑی تعداد ہے جو اسی کے اوپر فتویٰ دیتی ہے کہ بے نمازی کافر ہو جاتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی خاتون پوچھ لینا کہ جی میرا شوہر نماز نہیں پڑھتا تو کہ اس کے نکاح میں کیوں ہو، تمہارا تو نکاح ہی ختم ہو گیا۔ مطلب وہ اس کے اثرات بھی مرتب کرتے ہیں، یہ نہیں کہ وہ کوئی رسمی فتویٰ دیتے ہیں یار یہ کافر ہو گیا، وہ کہتے ہیں تیرے لیے جائز ہی نہیں ہے، وہ تو کافر ہے، تو اس کے نکاح میں کیسے بیٹھی ہے۔ ہاں، نکاح ختم کرتے ہیں، وراثت ختم کرتے ہیں، سب کچھ ختم کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو وراثت نہیں ملے گی ہیں، ہاں پیرنٹس وہ ایک دوسرے کے بارے سے نہیں نا بنتے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے ہمارا موقف کیا ہے، آپ کا کیا ہے، ابھی ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ایک موقف یہ ہے، ایک موقف یہ ہے، دوسرا بھی ہے، ہاں دوسرا بھی ہے۔ یہ موقع اب اس میں جو انہوں نے دلائل دیے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس سے ہے، وہ اللہ کے رسول سے نقل کرتے ہیں کہ جی دین کی جو بنیادیں ہیں وہ 3 ہیں جن کے اوپر اسلام کھڑا ہے، جس نے ان میں سے ایک کو بھی چھوڑ دیا تو وہ کافر ہے۔ ان میں سے ایک کیا ہے؟ شہادت اللہ الہ الا اللہ، اور دوسری فرض نماز، اور تیسری رمضان کے روزے۔ اب یہ کام زیادہ وسیع ہو گیا اس روایت سے، ٹھیک ہے۔
ایک اور روایت میں حضرت عبداللہ بن عباس سے کہ جس نے ایک بھی نماز چھوڑی تو وہ کافر ہے، اللہ تعالیٰ اسے کوئی فرض اور نفل قبول نہیں کرے گا، یعنی اور جتنی نیکیاں کر رہا ہے، ظاہر بات ہے کافر ہو گیا تو اور کون سی نیکی اس کی قابل قبول ہے؟ حج عمرے کیے جا رہا ہے، کون سے حج عمرے؟ ٹھیک ہے، ابھی تو ہم پڑھ رہے ہیں نا، اس کو سنانا ہے کہ نہیں، وہ بات کی بات ہے۔ حسن درجی کی روایات ہیں، حسن درجی کی، حضرت عبداللہ بن عباس ہیں، ہم نے کہا صحابہ میں یہ فتاویٰ موجود تھے، صحابہ میں تھے، تو زیادہ یہ ہے کہ یہ موقوف روایات ہیں۔ موقوف کہتے ہیں کہ یعنی جن میں کافر کا لفظ آیا نا وہ موقوف روایات ہیں۔ موقوف کہتے ہیں کہ صحابہ کے فتاویٰ ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا صراحت کے ساتھ چیزیں نہیں مروی، ورنہ تو اختلاف ہی نہ ہوتا۔ ویسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تو یہ بھی ہے نا کہ بنی الاسلام علی خمس، تین کا ذکر، یہ پہلے کی ہوتی ہے اس میں جو وہ لکھا ہے کہ حلہ دم و مال ہو، تو یہ اس شخص کے بارے میں جو کہتا ہے کہ نماز ہے ہی نہیں، مطلب کچھ بھی نہیں ہے۔ نہیں یہاں تو نہ پڑھنے والے کی بات ہو رہی ہے نا۔ ہاں من ترک واحدۃ منہن فہو بہا کافر حلال الدم۔ اب میں تو ترجمہ نہیں کر رہا، زیادہ کام سخت ہو جائے گا، جتنا آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے بس کافی ہے، ایک موٹا گزر جائیں بس، ٹھیک ہے۔ پچھلے دنوں وہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب لگے ہوئے تھے، 22 کروڑ میں سے 21 کروڑ کافر بنا رہے تھے کہ وہ تو بے نمازی ہیں، وہ تو کافر ہیں سارے۔ اب مسئلہ ظاہری بات ہے نازک ہے، اب 22 کروڑ میں 21 کروڑ کیسے؟ 21 کروڑ بھی مطلب 1 کروڑ بھی کہاں نمازی ہوگا؟ اصل میں وہ ہم اصول حدیث میں پڑھیں گے، بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ مرفوع کے طور پہ نقل ہوتی ہیں، لیکن حقیقت میں وہ مرفوع نہیں ہوتی، موقوف ہوتی ہیں۔ جی نہیں ہوگی اگر آپ جس طرح یہ کہہ رہے ہیں، ساتھی والی بات ہے کہ میں اس کا ترجمہ نہیں کرتا۔ کیا یہ آپ نے کہا ہے نا کہ میں اب اس کا ترجمہ نہیں کرتا، یہ خیانت والی بات نہیں ہو جائے گی؟ نہیں وہ اب اتنا سخت موقف ہے، وہ یہی نہیں ہضم ہو رہا، آپ اس کو کہہ دیں اس کا خون بھی حلال ہو گیا، کل کو پکڑ کے اس کو مار دے بے نمازی کو۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک چیزیں علمی طور پہ پڑھنا اور بات ہے، لیکن اس کے جو اثرات ہیں ٹھیک نہیں، امپلیمنٹیشن میں اب کیا کریں، بندہ مار دیں، آسان کام تو نہیں ہے نا۔ وہ ایسے ہی نہیں بندہ مارا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسے نہیں مارا۔ ٹھیک، تو وہی بات ہے نا کہ اب اگلا کیا سمجھے اس کو، ٹھیک ہے۔ وہ یہ چیزیں ہمیں ملتی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ جو ہے وہ حج کا موقع تھا، جس سال ان کی شہادت ہوئی نا حضرت عمر کی، تو حج کا موقع تھا، یہ ان کا آخری حج تھا۔ تو حضرت عمر شاید کوئی بیمار پڑ گئے تھے، تو کسی نے کہا کہ جی جب ابو بکر جو ہے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب فوت ہوئے تھے تو حضرت عمر نے آگے بڑھ کے جو ہے وہ ابو بکر کی بیعت کر لی۔ تو عمر نے آگے بڑھ کے ابو بکر کی بیعت کر لی تو سارے نے بیعت کر لی، ٹھیک ہے۔ تو اب عمر جب فوت ہوں گے نا تو میں فلانے کی بڑھ کے بیعت کر لوں گا، تو سارے اس کی بیعت کریں گے۔ مطلب وہ یہ کہہ رہا تھا، اس نے ایک استدلال کیا نا، مطلب جس کی پہلے بیعت ہو جائے تو ساروں کو اس کی بیعت کرنی چاہیے، کیونکہ وہ خلیفہ منتخب ہو گیا۔ اب بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اس نے حضرت عمر کے قول سے، حضرت عمر کو یہ بات پہنچ گئی، تو انہوں نے کہا کہ میں تو خطبہ دیتا ہوں یہاں اور یہ لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں۔ تو بعض صحابہ نے منع کر دیا، انہوں نے کہا کہ دیکھیں حج پہ ہر قسم کے لوگ ہیں۔ حضرت عمر کو کہا یہاں بات کریں گے نا تو بات سے بات نکلے گی، پتہ نہیں کیا بن جائے گی، ہر کوئی اپنے انداز سے سمجھے گا اس کو، اور اس کے اثرات پھر آپ روک نہیں سکیں گے۔ آپ ایسا کریں، واپس مدینہ چلتے ہیں۔ مدینہ جو ہے وہ صحابہ کا مرکز ہے، جنہوں نے رسول اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں وقت گزارا ہے۔ وہاں چند جو نامرد صحابہ ہیں ان کے سامنے بات کریں گے، وہ اس کو سمجھیں گے اور اس کے صحیح محل اور مقام پہ رکھیں گے۔ تو حضرت عمر نے کہا تم نے اچھا مشورہ دیا، پھر وہاں آج پہ بات نہیں کی۔ اب بات سمجھ، ہر آدمی کی اپنی ذہنی سطح ہے۔ اب یہ تو ہمارا اب جا رہا ہے نا سوشل میڈیا پہ، اب کیا پتہ کون کس ذہن سے بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی طالبان کے ذہن سے بیٹھا ہوا تو کہ حافظ زبیر صاحب کے درس سے جو ہے نا وہ ہم نے یہ سیکھ لیا
جیسے وہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے بنگلہ دیش سے کتنے تعلق ہے. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ مطلب فقہی طور پہ ایک رائے موجود ہے، صحابہ میں بھی موجود ہے اور ائمہ میں بھی موجود ہے، اور وہ رائے کیا ہے کہ جو تارک صلاح ہے، جو نماز چھوڑنے والا ہے، وہ کافر ہو جاتا ہے، اور کافر ہونے کی وجہ سے اس کا خون بھی کیا ہو جاتا ہے، جائز ہو جاتا ہے، لیکن فی زمانہ اس کو بیان کرنا کافی مشکل کام ہے. ٹھیک ہے، ویسے بھی حکومت کا کام ہونا. ویسے بھی سعودی علماء بھی ابھی تک کفر کا فتویٰ دیتے ہیں، حلال الدم وہاں پہ بھی کوئی حد شد کوئی نہیں جاری کرتا کہ جی یہ بے نمازی ہے تو اس کی گردن اڑا دو، ایسا نہیں ہے، وہاں پہ بھی نہیں ہے. سر کر یہ کہہ سکتے ہیں جب سنت میں ملتا ہی نہیں ہے ہاں تو کس اس کو فالو کرے گا؟ کہنا تو اور بات ہے، جیسے صاحب فرماتے ہیں کہ جیسے ماں کہتی ہے کہ میں تمہاری ہڈیاں توڑ دوں گی، تو کیا وہ توڑتی تو نہیں ہے نا؟ ایسے ہی ہے. وہاں پر تو کوئی بے نمازی تھا ہی نہیں لوگوں میں. موقوف مرفوع ہے، اس کے لوگ بھی بتا دیں. موقوف کا مطلب ہوتا ہے وقف، یعنی ٹھہر جانا، یعنی وہ روایت جو صحابی پہ جا کے ٹھہر گئی. ٹھیک ہے، مرفوع کا مطلب اٹھ جانا، جو صحابی سے اٹھ کے اللہ کے وسلم تک پہنچ گئی. سمیت ہو. ہاں ٹھیک. ایک اور روایت حضرت عبداللہ بن عمر سے، وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے یہ حکم دیا گیا کہ میں لوگوں سے قتال کروں یہاں تک کہ وہ گواہی دیں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں. تو 3 چیزیں انہوں نے کہا کہ جی اللہ کے رسول نے کہا کہ قتال کروں گا میں اگر ان میں سے کوئی ایک بھی کم ہوگی، کلمہ، نماز اور زکوٰۃ. ہاں اگر وہ یہ تینوں کام کر لیں تو پھر ان کا خون معاف ہے اور ان کا مال بھی محفوظ ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں سے بھی انہوں نے استدلال کیا. ابھی تو ہم نے صرف ان کا استدلال سمجھنا ہے نا، پھر دوسروں کے استدلال کی طرف بھی آتے ہیں. ان کے پاس بھی حدیثیں ہیں، ایسا تو نہیں ہے نا، ان کے پاس بھی حدیثیں ہیں. حضرت ام سلمہ سے روایت ہے کہ اللہ کے وسلم نے کہا کہ دیکھو تمہارے اوپر ایسے حکمران مقرر ہوں گے، یعنی قیامت کے فتنوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرایا کہ تم ان کے اعمال دیکھو گے تو تم ان کے اعمال کو، ان کے کرتوت ناپسند کرو گے. ٹھیک ہے، تو اگر تم نے ان کے کرتوتوں کو ناپسند کیا تو اللہ کے ہاں تم بری و ذمہ ہو. ٹھیک ہے، اور جس نے ان کے کرتوتوں کا رد کیا وہ تو بالکل بری و ذمہ ہے. ہاں جو ان کے کرتوتوں پہ راضی ہو گیا، ٹھیک ہے، ان کے حق میں نعرے لگاتا رہا، وہ پکڑا جائے گا. مگر کم از کم دل سے تو کراہت رکھو، کم از کم دل سے. زبان سے انکار کر دے تو بہت بہتر ہے. یہاں بھی 1 کروڑ پکڑے گئے، ہیں یہاں بھی 1 کروڑ پکڑے. تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم ایسے حکمرانوں سے قتال نہ کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، جنگ نہیں کرنی جب تک نماز پڑھیں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی دیکھیں نماز کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نماز کون پڑھتا ہے؟ پڑھتے ہیں نماز، یہ پڑھتے ہیں نماز جتنے ادارے میں. اللہ علیہ اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن ابھی تو ہم سمجھ رہے ہیں کہ انہوں نے یہاں سے استدلال کیا کہ جب تک نماز پڑھتے رہیں تو اللہ کے رسول نے کہا کہ نہیں، پھر ان کے منکرات کی وجہ سے ان سے قتال نہیں کرنی. نماز کی ویڈیو آتی رہتی ہے، نماز آڑے آ گئی ہے ان سے قتال میں. جی اس میں جو حدیث تھی ایک اور بھی ہے شاید، اس میں لکھا ہے کہ جب تک وہ نماز قائم کریں ہاں جو حکمران ہیں. جی جی تو اس سے وہ دین قائم کرنے کے معاملے میں آتا ہے کہ صرف نماز؟ نہیں، نماز کی بات ہے، صرف نماز. نماز کی بات. ایک اور روایت میں ہے حضرت ابو سعید سے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے، وہ یمن میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیجا تھا، تو انہوں نے کچھ مال غنیمت میں جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو ہے وہ کچھ چیزیں بھیجیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں میں تقسیم کیا وہ مال غنیمت. تو ایک آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اتق اللہ، اللہ سے ڈر جائیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تو ہلاک ہو جائے، مطلب اللہ کا نبی اللہ سے نہیں ڈرے گا تو کون ڈرے گا؟ ٹھیک ہے، مطلب اس کو کم مال ملا نا تو اس نے اس پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت شروع کر دی کہ آپ نے مجھے میرے حصہ جتنا بنتا تھا اتنا نہیں دیا. تھے ایسے لوگ. تو وہ آدمی جب وہاں سے مجلس سے اٹھا ہے تو خالد بن ولید نے کہا اللہ کے رسول میں اس کی گردن نہ مار دوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، رہنے دو، ہو سکتا ہے نماز پڑھتا ہو. ٹھیک ہے، تو خالد نے کہا کہ اللہ کے رسول بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ وہ زبان سے کچھ کہتے ہیں لیکن ان کے دل میں کچھ اور ہوتا ہے. یہ نماز پڑھتا بھی ہے لیکن اس کا دل تو، اب ظاہری بات ہے اتنی بڑی بات اس نے کر دی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، ہمیں کسی کا دل چیرنے کا حکم نہیں دیا گیا. تو گویا اس کی بھی بچت نماز کی وجہ سے ہوئی. تو مطلب اس قسم کی روایات سے استدلال کیا ان لوگوں نے جو یہ کہتے ہیں کہ جو بے نمازی ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. لیکن میجورٹی کی رائے یہ ہے کہ بے نمازی جو ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا.
ائمہ ثلاثہ کی رائے یہی ہے، امام مالک، امام شافعی اور امام ابو حنیفہ کی۔ صحابہ نے نہیں امام احمد کی تو ان کے ساتھ ہوگی نا صحابہ کے ساتھ۔ ہاں ان کی جو ہے وہ صحابہ کے ساتھ ہوگی، آ رہی ہے بات، آگے آ رہی ہے۔ البتہ یہ بات ہے کہ امام مالک اور امام شافعی یہ کہتے ہیں کہ بے نمازی کو قتل کیا جائے گا، وہ انہی حدیثوں کی وجہ سے۔ وہ کہتے ہیں وہاں قتل کا ذکر ہے، یہ نہیں کہ کافر ہے۔ وہ کہتے ہیں قتل سے یہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ وہ کافر ہو گیا؟ مسلمان کو بھی قتل کیا جا سکتا ہے حد کے طور پہ، قصاص میں بھی آپ مسلمان کو قتل کرتے ہیں نا، شادی شدہ جو ہے وہ زنا کرے تو وہاں پہ بھی آپ اس کو رجم کرتے ہیں، تو مسلمان کا قتل وہ کہتے ہیں جائز ہے، وہ کافر نہیں ہوا، وہ کہتے ہیں اس کے اوپر حد جاری ہوگی۔ تو امام شافعی اور امام مالک یہ کہتے ہیں کہ یہ بیسیکلی حد ہے بے نمازی کی، کہ اس کو حداً قتل کیا جائے گا، نہیں یہ کفر والی، ارتداداً نہیں۔ کفر والی بھی تردید ہے۔ اس کی طرف آ رہے ہیں، اس کی طرف بھی آ رہے ہیں۔ تو یہ جو حکم ہے یہ ایک شخص کے بارے میں جو ایک صلاۃ ترک کرتا ہے یا وہ عادتاً مدد ترک کرتا ہے؟ یہ اس کی تفصیل ہے، بہرحال بعض فقہا نے اس کی تفصیل کی ہے، بعض نے نہیں کی۔ اناف یہ کہتے ہیں کہ، اور اناف کا موقف مجھے صحیح لگتا ہے اس معاملے میں، معتدل موقف وہی لگتا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں قتل بھی نہیں کیا جائے گا، کیونکہ وہاں پہ بھی جو حدیثیں ہیں نا وہ بیسیکلی مشرکین کے بارے میں، کہ ہم نے ان کو کلمہ پڑھوا کے اور نماز اور اس کے اوپر لے کے آنا ہے، زکوٰۃ کے اوپر لے کے آنا ہے۔ اور خاص طور پہ حضرت ابو بکر نے بھی جو قتال کیا تھا تو وہ تھے کہ جو مانین زکوٰۃ تھے، مطلب ایک جتھے کی صورت میں پورے ایک رکن کا ہی انکار کر دیا آپ نے جتھا بنا کے۔ اب یہ تو دین کی عمارت کو ڈھانے والی بات ہے نا، اور ایک یہ کہ ایک آدمی اپنی انفرادی حیثیت میں عمل نہیں کر رہا، ٹھیک ہے۔ تو امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ تعزیر کے طور پہ اس کو آپ قید کر دیں، یعنی اس کی سزا تعزیری سزا ہے۔ تعزیر کہتے ہیں ایک حد ہے نا، حد میں تو یہ ہے، وہ کہتے ہیں، وہ تو دونوں کہتے ہیں نا قتل کر دیں، تو یہ کہتے ہیں نہیں، تعزیر یہ ہے کہ اس کو آپ قید کر دیں اور اس کو نصیحت کریں، مطلب علماء جا کے اس کو سمجھائیں، قائل کریں، نماز پڑھنا شروع کر دے تو فبیا، ٹھیک ہے، نہ پڑھنا شروع کریں تو ٹھیک ہے، پڑھا رہے جیل میں۔ اچھا اس کی دلیل انہوں نے کیا دی؟ انہوں نے کہا دیکھیں قرآن میں آتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ شرک معاف نہیں کرے گا، شرک کے علاوہ جو چاہے معاف کر دے۔ تو قرآن کا بہت کیٹیگریکل انداز ہے، شرک کے علاوہ اللہ تعالیٰ جس گناہ کو مرضی معاف کر دے، تو جب معاف کر دے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کفر تو نہیں ہے اس کے علاوہ گناہ، اگر وہ کفر ہے تو کفر تو اللہ نے معاف ہی نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ تو ایک تو انہوں نے یہاں سے دلیل پکڑی قرآن کی ان آیات سے۔ دوسرا حدیثیں بھی آتی ہیں، مثال کے طور پہ ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہر نبی کی ایک دعا جو اللہ تعالیٰ لازماً قبول کرتے ہیں، اور میں نے اپنی دعا جو ہے وہ قیامت کے دن کے لیے بچائی ہوئی ہے، دنیا میں نہیں مانگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے اپنی دعا قیامت کے دن کے لیے بچا کے رکھی ہے، اور وہ کیا ہے کہ من مات لا یشرک باللہ شیئا، کہ جو مرا اس حال میں کہ اس نے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا تو وہ جنت میں جائے، میں نے یہ دعا کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قیامت والے دن میری شفاعت کے سب سے زیادہ حقدار کون ہوں گے؟ جو لا الہ الا اللہ کہے خالصا من قلبی۔ اور بہت ساری روایات ہیں جن میں یہ ذکر ملتا ہے کہ جہنم سے ان لوگوں کو نکالا جائے گا جن کے دل میں کوئی ذرے کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، رائی کے دانے کے برابر، ان کو بھی جہنم سے نکال لیا جائے گا۔ تو مطلب وہ کافر تو نہ ہوا، پھر عمل اس کا کچھ بھی نہیں ہے، صرف ایمان ہے، محض ایمان والا بھی جہنم سے نکالا جائے گا۔ تو ایسی روایتیں کافی زیادہ ہیں۔ سر صحابہ تو یہ سوچتے بھی نہیں تھے کہ ایک مسلمان ہے اور ماں چھوڑتا ہوگا۔ یہاں پہ انہوں نے ذکر کیا کہ دی امام شافعی اور امام احمد، امام شافعی کی شاگرد ہے نا امام احمد، ٹھیک ہے۔ امام احمد کہتے تھے کہ جی تارک صلاح کافر ہو جاتا ہے، امام شافعی کہتے تھے کہ نہیں کافر نہیں ہوتا، تو دونوں میں بحث ہو گئی۔ تو امام شافعی نے جو ہے وہ امام احمد سے کہا کہ آپ یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ وہ کافر ہو جاتا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں میں تو دیتا ہوں۔
تو امام شافعی نے کہا اچھا پھر یہ بتائیں کافر ہو گیا چلو مان لیا ہو گیا, مسلمان کیسے ہوگا؟ تو امام احمد نے کہا کہ مسلمان کیسے ہوگا؟ کلمہ پڑھے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. تو امام شافعی نے کہا وہ تو پہلے ہی پڑھ رہا ہے, نماز ہی چھوڑی ہے نا, کلمہ تو پہلے ہی پڑھ رہا ہے وہ. آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ تارک صلاح کافر ہو جاتا ہے, کلمہ وہ پڑھی جا رہا ہے تو کافر ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو انہوں نے کہا کافر تو ہوا. تو انہوں نے کہا مسلمان کیسے ہوگا؟ کلمہ پڑھے, وہ تو پہلے ہی پڑھی جا رہا ہے. تو امام احمد نے کہا اچھا پھر نماز پڑھے پھر نماز پڑھے تو مسلمان ہوگا. تو امام شافعی نے کہا کہ کافر کی نماز کیسے صحیح ہوگی؟ مطلب کلمے سے تو وہ مسلمان نہیں ہوا نا, کلمہ تو وہ پڑھی جا رہا ہے, ٹھیک ہے, وہ تو کافر ہے. اب آپ کہتے ہیں کہ جی وہ نماز پڑھے تو مسلمان ہوگا, تو کافر نماز پڑھے گا تو پہلا سوال تو یہی پیدا ہوگا کہ کافر کی نماز جائز بھی ہے کہ نہیں؟ سر یہ آسان بات ہے نا, ایک بندہ غیر مسلم ہے وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے نا, تو اگر ایک بے نمازی مسلمان ہے وہ نماز پڑھ کے مسلمان ہو جائے گا بس. وہ فاسق فاجر کا لفظ زیادہ استعمال بہتر نہیں ہے, فاسق اور فاجر ہاں یہ لفظ زیادہ بہتر نہیں کافر کی نسبت. فاسق و فاجر کا لفظ زیادہ بہتر ہے. ایک مسلمان غیر مسلم کے لیے مسلمان ہونے کا کرائٹیریا یہ ہے نا وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو, تو ایک مسلمان جو کلمہ پڑھ رہا ہے اس کے لیے مسلمان ہونے کا کرائٹیریا نماز پڑھ کے مسلمان ہوگا. بات یہ ہے کہ یہ بات اس کی دلیل کیا ہے؟ غیر مسلم جو ہے وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے 1 2 4 5 6 7 حدیثیں, ٹھیک ہے, تو بے نمازی نماز پڑھ کے مسلمان ہوگا, اس کی دلیل کیا ہے؟ کیونکہ وہ نہیں, دلیل پہلے تو کتاب و سنت ہے یا کتاب و سنت کے علاوہ ہے؟ پہلے تو یہ بات کریں. یہ تو یہ کنفرم ہوا کتاب و سنت سے نہیں کہ وہ کافر ہو گئے, پہلے یہ کنفرم کر لیں. نہیں, ابھی ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ وہ نماز پڑھ کے مسلمان ہوگا, یہ چیز ہمیں کتاب اللہ سے معلوم ہوئی یا سنت رسول سے معلوم اگر ہوئی؟ وہ نماز چھوڑنے سے کافر ہو سکتا ہے تو نماز پڑھنے سے مسلمان نہیں ہو سکتا. تو پہلی بات بھی اختلاف ہے کہ نماز چھوڑنے سے کافر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, وہی مسئلہ اختلافی ہے. چھوڑنے پر کافر مان رہے ہیں, وہ تو مان رہے ہیں نا. دیکھیں امام شافعی نہیں مان رہے نا. ہاں, امام شافعی نہیں نا مان رہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں کلمہ پڑھنے سے بندہ مسلمان ہوتا ہے, صحیح بات یہی ہے, کلمہ پڑھنے سے مسلمان ہوتا ہے. عمل سے کوئی بندہ مسلمان نہیں ہوتا. ہندو نماز پڑھنا شروع کر دے تو وہ مسلمان ہو جائے گا. اسلام میں داخلے کا ایک ہی دروازہ ہے اور وہ شہادتیں. اس لیے امام احمد کا پہلا جواب یہی تھا. جب وہ پہلے جواب سے لاجواب ہوئے تو پھر وہ دوسری طرف گئے. کوئی بندہ اپنے فعل سے مسلمان نہیں ہوتا جب تک اقرار نہ کرے, کیونکہ یہ کمٹمنٹ ہے, ایک انشاء ہے نا اللہ اور آپ کے درمیان, ایک کمٹمنٹ ہے. یہ مطلب آپ اقرار کر کے, ایک کانٹریکٹ ہے نا, وہ کمٹمنٹ کانٹریکٹ آپ کریں گے تو تبھی آپ اسلام کے اندر داخل ہوں گے. وہ کوئی عمل تو نہیں ہے کہ آپ نے وہ عمل کیا اور آپ جو ہے وہ مسلمان ہو گئے, نہیں, ایسا نہیں. چلے بہر باقوری کا ہے فیصلہ کہ امام شافعی امام احمد کا. امام احمد خاموش ہو گئے, ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. دیکھیں نا دونوں سوالوں میں ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا, خاموش ہو گئے. نہیں, رجوع نہیں کیا انہوں نے. یا آخر کہ فساقت الامام احمد, تو امام احمد خاموش ہو گئے. جو نہیں کیا تو خاموش. ہاں, خاموش ہو گئے. وہ مطلب وہ یہی کہہ رہے تھے کہ ٹھیک ہے آپ استاد ہیں, آپ زیادہ ذہین ہیں, آپ نے مجھے لاجواب کر دیا, باقی میرا دل مطمئن نہیں ہے. ٹھیک. امام شوکانی یہ کہتے ہیں کہ ایک ہے حقیقی کافر. تو اگر تو آپ یہ کہتے ہیں کہ جی وہ حقیقی کافر نہیں ہوتا, مجازی کافر ہے, تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں. حقیقی کافر اسے کہتے ہیں جو دار اسلام سے نکل گیا. مجازی کافر اس کو کہتے ہیں کہ بس مطلب اس کی برائی بیان کرنے کے لیے کہہ دیا گیا کہ یار یہ کفر کے درجے کا گناہ ہے. ٹھیک ہے, جیسے یہ کہہ دیا گیا کہ مسلمان کو قتل کرنا کفر ہے. اب قاتل کافر تو نہیں ہو جاتا, مسلمان کا قاتل کافر تو نہیں ہو جاتا اس کو. اسی طرح بہت سے گناہ ایسے ہیں جن کے اوپر کفر کا اطلاق کیا گیا, ٹھیک ہے, کتاب و سنت میں, لیکن ان سے بندہ کافر نہیں ہوتا. تو وہ کیوں ان کو کفر کہا گیا؟ اس لیے کفر کہا گیا
وہ کفر کے درجے کے گناہ ہیں، مطلب ان سے ان کی برائی اس کو واضح کرنے کے لیے. تو بہرحال یہ ایک درمیانہ موقف ہو سکتا ہے کہ آپ یوں کہیں کہ جی ہم اس کے اوپر کفر کا اطلاق تو کر رہے ہیں، ہم اس بے نمازی کو یا ترک صلاح کو، نماز چھوڑنے کو ہم کفر تو کہہ رہے ہیں، لیکن یہ ایسا کفر نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. چونکہ حدیثوں میں آ گیا اس کے لیے کفر کے لفظ کا اطلاق آ گیا، تو ہم بھی کہتے ہیں کہ جی اللہ کے رسول نے کفر کا لفظ استعمال کیا تو ٹھیک ہے بھائی آپ بھی کر لو. یعنی کہ وہ کفر تو کر رہا ہے لیکن کافر نہیں ہے. کافر نہیں ہے، کفر دون کفر. کفر کرنے والا ہر صورت میں کافر نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. جیسے اللہ کے وسلم نے کہا کہ مسلمان سے قتال کرنا کفر ہے، بلکہ ایک حدیث میں کیا ہے کہ لا ترجیو بعدی کفارا، میرے بعد کافر نہ بن جانا. وہاں کافر کے الفاظ ہیں، ایک دوسرے کی گردنیں نہ مارنا. بات سمجھ؟ وہ بھی تو ڈیفرنٹ اینگل سے آیا نا، جس کو نے کہا کفر میں اگر ایک مطلب نہیں ہوتا اور مطلب نہیں ہوتا، وہ ادھر کی کفر کا دائرہ اسلام سے خارج ہونا ہی ہے. ہاں یہی ہے بہرحال. نیکسٹ کیا ہے جی کہ علی من تجب، کس کے اوپر نماز جو ہے وہ فرض ہے؟ مسلمان عاقل بالغ کے اوپر فرض ہے، ٹھیک ہے. حدیث میں کیا آتا ہے کہ 3 سے اللہ تعالیٰ نے قلم اٹھا لیا، 3 لوگوں سے، مرفوع القلم ان کو کہتے ہیں، یعنی ان کی کوئی وہ برائی لکھی نہیں جاتی، ان کا کوئی گناہ لکھا نہیں جاتا. ایک سویا ہوا جب تک وہ بیدار نہ ہو جائے، سوئی ہوئی پہ کوئی گناہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. سوتے سوتے کسی بندہ مار دے تو ٹھیک ہے مار دے، کیا کر سکتے ہیں، مطلب خواب میں مار دے ہیں. دوسرا کیا ہے؟ بچہ، یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائے، بچے کے اوپر بھی کوئی گناہ نہیں ہے. اور تیسرا مجنون، یہاں تک کہ وہ ہوش میں آ جائے. نیکسٹ کیا ہے جی بچے کی نماز. بچے کی نماز جو ہے وہ اگرچہ بچے کے اوپر جو ہے وہ فرض تو نہیں ہے، لیکن بچے کی نماز ایکسیپٹڈ ہے، قابل قبول ہے، اس کے اوپر اس کے لیے اجر بھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو جب کہ وہ 7 سال کے ہو جائیں، اور جب وہ 10 کے ہو جائیں تو انہیں مارو اور ان کے بستر علیحدہ کر دو. 7 سال کی عمر میں بچے کو نماز کا حکم دینا چاہیے. 10 سال تک اگر نہ پڑھے تو پھر سختی بھی کریں، سختی کریں، یہ حکم ہے اتنی کہ وہ نماز پڑھنا شروع کر دے، ٹھیک ہے. ویسے اگر 7 سے 10 سال تک اس کو تلقین کی گئی تو ضرورت نہیں پڑتی. اللہ کے نبی کو جو صحابہ کی تربیت دی نہیں پڑی. 7 سے 10 سال تک 3 سال کافی ہوتے ہیں، 3 سے 4 سال. اب آپ بچے کو کہتے رہے اور کبھی اپنے ساتھ کھڑا بھی کر لیا تو بہت کافی ٹائم ہے، اس میں بچہ عادی ہو جاتا ہے. اصل میں اس ٹائم میں وہ کہتا نہیں نا، جب بڑے ہو جاتے ہیں پھر کہتے ہیں چلو ایسے ہی ہے، ایسے ہی. اور دوسرا کیا کہا کہ 10 سال کے ہو جائیں تو ان کے بستر علیحدہ کر دو، اپنے سے بھی علیحدہ کر دو اور آپس میں بھی علیحدہ کر دو، یعنی ایک بیڈ پہ ان کو نہ سلاؤ. ٹھیک. یہاں سے بعض لوگوں نے یہ بھی استدلال کیا کہ 10 سال کی عمر میں بچے پہ نماز لازم ہو جاتی ہے. بہرحال یہ استدلال کیا تو جا سکتا ہے. عام طور پہ شریعت کے احکامات بلوغت کے بعد لاگو ہوتے ہیں، جب بچہ بالغ ہوتا ہے تو اس کے اوپر فرض ہوتے ہیں. نماز کے بارے میں یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ 10 سال کی عمر میں اس کے اوپر لازم ہو جاتی ہے، اس لیے کہ وہاں مارنے کا حکم ہے، سختی کا حکم ہے، تو یہ استدلال کیا جا سکتا ہے. 10 سال کے بعد بچے کو نماز نہیں چھوڑنے دینا چاہیے، یعنی یہ کہہ کے کہ جی ہاں. نیکسٹ کیا ہے؟ عدد الفرائض، کتنی نمازیں فرض ہیں؟ 5 ہیں، ٹھیک ہے. شام میں جو ہے وہ ایک شخص جس کا نام ابو محمد تھا، اس نے یہ کہا کہ الوتر واجب، کہ وطر کیا ہے؟ واجب ہے، ضروری ہے. یعنی کتنی نمازیں ہو گئیں؟ 6. تو اس نے کہا 6ٹھی نماز بھی ضروری ہے. تو حضرت عبادہ بن صامت کے پاس ایک صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ جی ابو محمد یہ کہہ رہا ہے کہ وطر بھی واجب ہے. تو انہوں نے کہا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، کاذب ابو محمد، وہ جھوٹا ہے. میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا 5 صلوات کاتبہن اللہ علی العباد، 5 ہی نمازیں اللہ نے صرف فرض کی ہیں، 6ٹھی کوئی نماز نہیں ہے، یعنی وطر فرض نہیں ہے. ٹھیک ہے. جس نے ان 5 نمازوں کو ادا کیا تو اللہ کے اوپر یہ لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے. ٹھیک ہے. اور جس نے ان 5 نمازوں کو ادا نہیں کیا
تو پھر اللہ کا اس سے کوئی وعدہ نہیں ہے، چاہے تو اللہ اس کو عذاب دے، چاہے تو اس کو معاف کر دے. یہ بھی دلیل ہو گئی. ٹھیک ہے، انشاء عذبہ و انشاء غفر له. کسی کی دلیل ہوگی وہی نا کہ وہ کافر نہیں ہے. کافر نہیں. تو یہ تو کافر کے لیے بھی اللہ چاہے تو معاف کر دے اسے. یہ کافر کے لیے کہا نہیں ہے نا، میں چاہوں تو اس کو معاف کر دوں. کہاں کہا ہے؟ نہیں، اللہ چاہے، اللہ بھی چاہے. نہیں کہا تو نہیں ہے نا، وہاں تو یہی کہا ہے کہ نہیں معاف کروں گا. جب کہہ دیا کہ نہیں کروں گا، پھر ہم کیوں کہیں کہ جی اللہ چاہے تو؟ مطلب یہ ڈیبیٹ کیوں پیدا کریں؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. ٹھیک ہے، شرک بھی ہے. کفر کے بارے میں بھی کہا کہ جن لوگوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا، تو وہاں پہ وہ کیا آیت آتی ہے کہ یہاں تک کہ اونٹ جو ہے وہ سوئی کے ناکے سے گزر جائے. ٹھیک ہے، ہاں تعلیق بالمحال، وہاں تو اللہ نے واضح انداز میں کہا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نہیں کریں گے، ان کو معاف نہیں کریں گے. ٹھیک، یہاں پہ کہہ دیا کہ معاف کریں گے، انداز فرق ہے نا. اسی طرح ایک اور روایت ہے کہ ایک بدو آپ وسلم کے پاس آیا، اس کے سر کے بال جو ہے وہ بکھرے ہوئے تھے. میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خبر دیں کہ اللہ نے میرے اوپر کیا چیز فرض کی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 5 نمازیں، اس کے بعد باقی نفل ہے. تو اس نے کہا اور روزے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے روزے ہیں، صرف وہی فرض ہیں، اس کے علاوہ نفل ہے. اس نے کہا اور زکوٰۃ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا کہ زکوٰۃ کے حوالے سے. اس کے بعد وہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے اٹھا ہے، اور اس نے کیا کہا کہ میں نفل شفل نہیں پڑھ سکتا، سیدھی سی بات ہے، فرض نہیں چھوڑوں گا اور نفل نہیں پڑھوں گا. یہ کہہ رہی. ٹھیک ہے، ہاں یہ اس نے کہہ دیا. لا اتطوع شیئا، کوئی نفلی کام نہیں کروں گا میں. ٹھیک ہے، ہاں لیکن فرض جو اللہ نے کیا نا اس میں سے کچھ کمی بھی نہیں کروں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ افلح ان صدق او دخل الجنہ ان صدق. اگر سچا ہے نا تو جنتی ہے. مطلب اتنا بھی کر لے، صرف فرض پڑھ لے، کافی، اس کے جنت میں جانے کے لیے کافی. یہ کوئی لوگوں کو یہ نماز کے طرف لانے کے لیے یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ آپ صرف فرض ہی پڑھ لیں. ہاں بالکل صحیح ہے، اچھا طریقہ ہے نماز کے اوپر لوگوں کو لانے کے لیے. آپ کہیں صرف فرض پڑھ لیں، سنتیں بھی نہ پڑھیں، صرف فرض پڑھ لیا کریں. ٹھیک ہے، بلکہ کبھی بہانے بونے مارے تو یہ بھی کہہ دیں زور اثر ملا لیا کرو، مغرب عشاء ملا لیا کرو. بس پڑھے تو صحیح، شروع تو کرے، پھر انسان آہستہ آہستہ عادی ہو جاتا ہے.